السلام علیکم دوستو، آج ہم نیا بیان سننے والے ہیں۔ فرمائش یہ تھی کہ چاند کی 6 تاریخ کو اولیاء کاملین کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جائیں، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اپنے کو دے دیا، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھے۔ آیت جو پڑھی ہے میں نے، جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ اب یہ ساتھ ہو جانا، اپنی گجراتی میں کہتے ہیں کہ جیسی صحبت ایسی اثر، تو جیسا ساتھ ہوگا ویسا آپ کا رنگ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوان، مسئلہ صحبت کا ہے۔ صحبت پتھروں کو بھی لگ جاتی، جانوروں کو بھی لگ جاتی۔ مخدوم پاک کے دربار میں اپنی بلی کو پال رکھا، اب بلی کو تو آپ نے پالا تھا، بلی کا کام تھا، آپ نے اس کو ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ لنگر کھانے میں مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ بلی کو بولا تھا کہ مہمان خانے میں جا کر باورچی کو، پکانے والے کو، بھٹیارے کو اطلاع دینی ہے کہ ایک مہمان آئے، 2 آئے، 10 آئے۔ بلی واقعی اپنی ڈیوٹی کو برابر نبھا رہی تھی۔ اتفاق کہ ایک دن خانقاہ شریف میں 2 مہمان، بلی نے جا کر ایک مرتبہ بڑا ماؤں، تو باورچی نے ایک آدمی کا کھانا بنا دیا۔ جب ایک کا کھانا بنا، کھانے کا وقت ہوا تو 2 آدمی، باورچی کہتا ہے کہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری بلی ہم کو دھوکہ دے گئی، جھوٹ بول گئی۔ پر کوئی بات نہیں، ایک ہی کے کھانے کے اندر دونوں کو نپٹا دیا گیا۔ بلایا دونوں کو، چلی آئیے، دسترخوان تیار ہے، کھانا کھا لیجیے۔ ایک تو کھانے کو تیار ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن دوسرا کہتا ہے حضور میں نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا۔ آقا کریم کے بولے ان لوگوں کا شور بکر میں کیا بولوں گا میں؟ ہاں، آوازیں جتنی کرتے یہ لوگ کیا تقریر کیسے کریں گے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے نہیں، اللہ والے کے دربار میں پلنے والے جانور، ان کو بھی میرے رب نے ایسی معرفت دی ہے کہ روزدار کون ہے اور بے روزدار کون ہے پہچان لے۔ بے شک بے شک۔ پھر اللہ والے کی شان تو کیا ہوگی؟ جو اللہ والے ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ جب بلی کا یہ عالم ہے تو اللہ والوں کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم کے دیوانوں، اسی لیے رب فرماتا ہے کہ ایمان والو اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں کے ساتھ جانے میں آپ جب ولی کے دربار میں جائیں گے، اللہ والوں کے دربار میں جب تشریف لے جائیں گے تو سمجھ لو کہ ایک ساتھ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ تاج بیریا. ولی کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھو گے، اللہ 100 برس کی نفل عبادتوں سے بہتر. سبحان اللہ بہت. ولی کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا. تو آقا کریم کے دیوانوں، آج کیا ہے کہ لوگ دوڑے کوئی پیمفلیٹ نہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب چھٹی آئے گی اور ہم خواجہ کے دربار میں جائیں گے. کون خواجہ؟ وہ خواجہ جسے ہم ہند البدی کہتے ہیں، عطائے رسول کہتے ہیں، غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور جانتے ہو میرا خواجہ ایسا خواجہ نہیں ہے یہاں ہندوستان میں آ کر میرے خواجہ بنے، ایسی بات نہیں ہے. میرا خواجہ سنجر کے قصبے میں تھا، تب بھی غریب نواز تھا. یاد کرو اس سنہرے دن کو، عید کا دن ہے، ایام طفلی ہے، بچپن کا زمانہ ہے غریب نواز کا، سرکار معین الدین کا. بچپنے کے زمانے میں عالم یہ ہے کہ آپ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب نماز عید کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ راستے کے اوپر ایک شخص مطلب پھٹے پرانے حال میں، پرانے کپڑے ہیں اور ایسے حالات میں وہ بندہ آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے. جب اس کو روتا دیکھا قریب گئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے غریب نواز نے ہاتھ رکھنے کے بعد میں فرمایا، بولے بھیا آج تو خوشی کا دن ہے، آج لوگ مچل رہے ہیں، آج لوگ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، آج لوگ پھسل کر کے عیدگاہ میں جا رہے ہیں، آج کے دن آپ رو رہے ہیں، بلا بات کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام حسن. کہا اگر آپ اشراف خاندان سے نہیں ہوتے، نبی کے گھرانے سے نہ ہوتے تو میں اپنی بات ان کو نہ بتاتا. سنو، عید کے دن نہتا وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ. کپڑے وہ بدلتا ہے تو جس کے کپڑے بدلوانے والے لوگ ہو، بھائی ہو، بہن ہو. اے حسن، میرا نہ کوئی بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے. جب اس بندے خدا کی آواز کو میرے سرکار غریب نواز نے سنا اور جیسے سننا تھا کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل آج معین الدین تب تک نماز عید ادا نہیں کرے گا جب تک تجھے ایک ماں کا پیار نہ دلوا دے، ایک باپ کا پیار نہ دلوا دے. اللہ اکبر. ہاتھ پکڑا گھر لائے. ماں نے کہا بیٹا کیا نماز عید ہو گئی؟ بولے امی جان نماز کیسی ہو سکتی ہے، ایک یتیم سرے راہ آنسو بہا رہا تھا اور ہم نماز پڑھنے چلے جائیں، ہماری نماز ہونے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. آقا کریم کے دیوانوں کہا امی میں وعدہ کر کے لایا ہوں، باپ کی محبت ان کو دلواؤں گا، ماں کا پیار دلواؤں گا، بھائی جیسا ان کو دلاسا دلواؤں گا، تب جا کے میں عید کی نماز پڑھوں گا. ماں نے بھی اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا بیٹا فکر مت کرو، اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا. نہلایا گیا، دھلایا گیا، نئے کپڑے پہنا دیے گئے اور نئے کپڑے پہنانے کے بعد جب عیدگاہ کی جانب روانہ کیا تو لوگ منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ غریب نواز کا اصلی بھائی ہے یا منہ بولا بھائی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائے. اللہ اللہ اکبر. میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آج اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ وہ مقدس محفل ہے جس کے اندر عرش سے ملائکہ تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے زمین پر آ کر اس محفل میں بیٹھتے ہیں، خدا کا اور رسول کا ذکر سنتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم اس محفل کے اندر جب رسول اللہ کی عطا سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، جب رسول اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں اس گھڑی ادب کا لحاظ رکھنا ہے. اپنی یہ طرز زبانی بند کر دیجئے. ٹھیک ہے میری باپ بہنیں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں باتیں کرنا بند کر دیجئے، کیونکہ جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جس محفل میں اللہ کے رسول کی مدح خوانی ہوتی ہے، اس محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں.
جس محفل میں رسول اللہ خود تشریف لائے، کیا آج ہمیں اس محفل کے اندر اس طرح بے ادبی کرنی ہے، یا اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بیٹھنا ہے، ادب و اختیار کرنا ہے، یا پھر اسی طرح شور و غل کریں گے؟ تو ہم میں اور جاہلوں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ تو آج یہاں پر عاشق بن کر بیٹھنا ہے یا رسول اللہ کا غدار بن کر بیٹھنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی محفل ہے، اور رسول اللہ کی محفل کے اندر ادب کا خاص لحاظ رکھے، اور جو حضرت بیان کر رہے ہیں اس کو خاموشی کے ساتھ سنے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ہو کر اس محفل کے ادب کے تعلق سے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ادب نہیں کرتے، حالانکہ وہ دربار ہیں، حضرت نے سید صاحب نے بتایا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، سرکار اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ اب سرکار کے روزے پر، کیونکہ آقا اگر تشریف لے آئے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی کے روزے کا عالم یہ ہے کہ روزے مصطفیٰ پر بھی بلند آواز سے بولنا منع ہے۔ اگر تم نے زور زور سے بولا تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے سارے عمل برباد کر دے گا۔ نماز پڑھی ہے تو برباد ہو جائے گی، روزہ رکھا ہے تو برباد ہو جائے گا، زکات دی ہے تو برباد ہو جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کا ادب اور مصطفیٰ کی محفل کا ادب لازمی ہے۔ ضرور صحیح پڑھیں، اللہم صلی سیدنا شفیعنا قریبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو آقا کریم کے دیوانوں بات کرنے جا رہے ہیں اس پاک بال نفوس قدسیہ کی۔ ہم کیا ہے؟ ہم روح والے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ اب روح والے الگ ہوتے ہیں، روحانیت والے الگ ہوتے ہیں۔ روح والوں کو تم دیکھو کہ روح والے سامنے کا دیکھتے ہیں، اور روحانیت والے جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور نبی کے دیوانے جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ اگر آنکھ بند کر لے تو زمین میں تحت سرا دیکھ لے اور آسمانوں پر رسی آدم دیکھ لے۔ بے شک حق ہے ماشاء اللہ۔ بس یہ بولنے کا حق ہے آپ کو، سبحان اللہ بولنے کا، کبھی دوسری بات کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو آقا کریم کے دیوانوں آپ دیکھو کہ یہ روحانیت والے ہوتے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، منبر ہے مدینہ شریف کا، اور مدینہ شریف کے منبر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے آپ کی زبان اقدس پر آیا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ لوگ سوچنے پڑ گئے عمر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، چند دن کے بعد ایک قافلہ آیا جو جنگ کے لیے گیا تھا، اور جنگ میں جانے والا قافلہ جب واپس آیا بولے حضور دشمن ہمارے پر الگار کر دیتے، لیکن آپ نے ہم کو وہاں سے جو خبر پہنچائی، کتنے دور؟ 300 میل دور۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہاں کیسی ہوگی کہ جو 300 میل دور دیکھ رہی ہیں؟ وہ کان کیسے ہوں گے کہ جو 300 میل دور سے سن رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی تو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے شروع ہی سے موڈ ختم ہو گیا ایسا بولنے کا کہ کچھ بولا نہیں جائے گا۔ حضرت کو میں نے مائک بھی دے دیا لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں، میں پھر واپس میرے پاس ہی آ گیا۔ تو آخری ایک بات آپ کے سامنے، ویسے لوگ ذوق در ذوق یہاں سے اجمیر جاتے ہیں، کئی لوگ تو مطلب عرس میں جاتے ہیں، اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھٹی میں جاتے ہیں، دوڑے چلے جاتے ہیں، جگہ نہیں ملتی تو کھڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کے جانے کا عالم ہے۔ ایک مسلمان جو ہر بار چھٹی شریف میں خواجہ کی جایا کرتا تھا، اب وہ تو سنی تھا لیکن اس کے پڑوس میں جو رہتا تھا وہ سنی نہیں تھا، سنی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہر چھٹے چاند تو کہاں چلا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ بولے میں خواجہ سے ملنے جاتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ بولو میں خواجہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ خواجہ سے ملاقات ہوتی ہے؟ بولے ہاں ہوتی ہے۔ کہ اب کے جائے تو میرے کو لیتے جائے۔ وہ وہابی کیا کہتا ہے
اب جاؤ تو مجھے لے کے جانا. ٹھیک ہے, تیار ہو جانا. اب وہ تھوڑی سمجھ آتا کہ یقیناً آئے گا, کیونکہ یہ تو قبر پر جانا اور وہاں سے مدد مانگنا, اس کو وہ شرک کہہ رہا تھا. اور ویسے کیا ہے کہ شرک کے فتوے لگانے والے ایسے ہوتے ہیں, بات بات میں شرک, اگر فاتحہ دلاؤ تو شرک, مدار پر پھول پھڑو تو شرک, ہر جگہ وہ. اور چالیس دن وہ ادھر ادھر جماعت میں جا کر کے آتے ہیں اور شرک کا سبق لے کر آتے ہیں. میرے پیارے آقا کے دیوانوں, اور ان کو صحیح میں شرک بولنا بھی نہیں آتا ہے. جب وہ تمہارے پاس آ جائے اور شرک کرنے لگے تو تم اس کو کہہ دینا سر, کیا بولنا ہے, سر ہم کو تیری بات نہیں سننی ہے. تو وہ مطلب آدمی بھی تیار ہو گیا, بولے میں بھی چلوں گا خواجہ کے دربار میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب چلا لے کر خواجہ کے دربار میں, اور غریب نواز کے آستانے میں. یہ تو باہر کھڑا رہا, لیکن وہ ہمارا والا جو تھا نا وہ اندر گیا. اندر جا کر خواجہ میری یاد تمہارے ہاتھ میں ہے, اس کو لایا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے, اب میں کروں تو کیا کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. روتا جاتا ہے, فاتحہ پڑھتا ہے, اور یہ پہاڑ ایسے کر کے پوج بنا, نہ فاتحہ پڑھتا ہے, نہ مزار میں جاتا ہے, نہ چوکھٹ چنتا ہے, کچھ نہیں کرتا, سیدھا ایسے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سنو, اتنی دیر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بزرگ اس وہابی کے پاس آئے. آنے کے بعد میں کہا ایک کام کر, باہر گیٹ کے اوپر موچی بیٹھا, جب یہ میرا چپل ریپیئر کروا کے لے, میری چپل ٹوٹی ہے اس کو ریپیئر کرا کے لے آؤ. اب وہ بزرگ کی بات تھی, چلا گیا. لیکن وہاں تو بہت بھیڑ تھی, کافی ٹائم ہو گیا, لیکن نمبر لگا نہیں. واپس آیا, واپس آنے کے بعد کہنے لگے حضور گیا تو تھا لیکن بہت بھیڑ ہے. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہو کہ قطب ہو کر, کیا کہتے ہیں, قطب ہو کے میرا جوتا نہیں سل سکتے. اللہ اکبر. یہ جملہ جا کے اس نے بولا کہ قطب ہو کر جوتا نہیں سل سکتے. تو وہ قطب نے بھی کیا بولا کہ ان سے کہہ دو کہ خواجہ ہو کر رک نہیں سکتے, خواجہ ہو کر رک نہیں سکتے. خواجہ دوڑتا واپس آیا تو وہاں تو کوئی نہیں ملا, مطلب یہ حال ملتا کے ملتا رہ گیا. لیکن جو صدق دل سے مطلب تمنا کرتے ہیں آج بھی خواجہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور پورا ہماری کیا پورے ہندوستان کی, اپنوں کی, غیروں کی, سب کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. لیکن وہاں دل چاہیے, بندہ اپنی دل سے مانگنا چاہیے. آپ نے سنا اورنگزیب عالم کی رحمت اللہ تعالی علیہ جب خواجہ کے آستانے پر گئے تو ایک نابینا آدمی مطلب کہ آنسو بہا بہا کر یا خواجہ آنکھیں دے دو, یا خواجہ آنکھیں دے دو. اللہ اکبر. اورنگزیب نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتے سن میں جاتا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے, اور فاتحہ پڑھ کے جب نکل کے واپس آ جاؤں نا تب تک اگر تجھے آنکھیں نہیں ملی تو یہ میری تلوار دے, میں تیری گردن مار لوں گا. اللہ اکبر. جیسی وہ درگاہ کے اندر گئے, یہ کہتا ہے خواجہ کل تک تو آنکھوں کی بات تھی, آج جان کے لالے پڑ گئے ہیں. یا خواجہ میری لاج رکھ لو اور مجھے بچا لو, میری زندگی بچا لو. بس یہ کہنا کیا تھا. اللہ اکبر. اورنگزیب واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ سائل کی آنکھیں روشن ہو گئی ہے. یہ سائل دیکھنے لگا ہے. تو اصل میں بات کیا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی بارگاہ میں, کیونکہ یہ خود نہیں بولتے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ولی جب دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, جب وہ چلتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. ارے تم بھالو ترسالی سے نکلے خواجہ کی بارگاہ میں کیا لینے جاتے ہو, اس سے پہلے میرے خواجہ کو اس کی خبر ہوتی ہے. یہ لیکن سب لوگ اس کو نہیں مانتے, جو جس کا ہوتا ہے اسی کو مانتے. دیکھو بھائی ہم کہتے ہیں شیطان, ترسالی میں کوئی نے گناہ کر لیا, بولے کیا ہوا, بولے شیطان نے بہکا دیا, اس نے گناہ کر لیا. رات پارٹی میں کسی نے شراب پی لی, بولے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس نے شراب پی لی, جوا کھیل لیا, زنا کر لیا. یہ ساری چیزیں شیطان. ارے
राजपावड़ी और तरसाली नहीं, और गुजरात में कोई भी गुनाह करे तो कहते क्या है कि शैतान ने बहका दिया और गुनाह हो गया, शैतान ने बरगला दिया और गुनाह हो गया। एक हिंदू गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं पूरे मुल्क के गोशे गोशे में जहां भी तुम चले जाओ पूरी दुनिया में हर जगह गुनाह करने वाला गुनाह करता है, लेकिन बात आती है कि शैतान ने बरगलाया और गुनाह हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये शैतान के बरगलाने की बात है, ये शैतान है कोई? बहुत खूब, बहुत खूब। भाई इधर देखिए, क्या पीछे देखता है, फांके मारता है। अल्लाह का दोस्त है कि दुश्मन? बोलो ना भाई, ईमानदारी से बोलो, शैतान अल्लाह का दोस्त या दुश्मन? दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मन। वाह भाई वाह, है छोटे छोटे लेकिन बोलते बड़ा प्यारा है, माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ, शैतान को इतनी जबरदस्त ताकत कि एक ही वक्त में कई मकामात पर पूरे विश्व में सब जगह जाए और इंसान के ब्लड में मिसले खून के घूमे और उसे गुनाह करवा दे। ये शैतान को इतनी ताकत दी किसने? अल्लाह। सुभान अल्लाह, किसने दी? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने। जब अपने दुश्मन को अल्लाह इतनी ताकत देगा तो गरीब नवाज को कितनी ताकत दी होगी, गौसे आजम को कितनी ताकत दी होगी, मेरे आका जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे रब ने कितनी ताकत दी होगी। लेकिन बात यह है कि जो जिसका होता है उसी को मानता है। उनसे पूछो तो शैतान की ताकत को मानते हैं, लेकिन वली की ताकत की बात आती है तो इनकी नानी मर जाती है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब और बरगुज़ीदा बंदों को इतना पावर दे रखा है, इतना इनको इख्तियार दे रखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मतलब वो पहले से जान लेते हैं कि फला बंदा, फला मेरा चाहने वाला मेरे बाजार पर आ रहा है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और वैसे गरीब नवाज की बातें ये कोई धकी छुपी तो बात है नहीं। कौन सा ऐसा वाकया है कि जो आशिका ने ख्वाजा की नजरों से रूपोश हो? वैसे हर आदमी गरीब नवाज के हालात से वाकिफ है और गरीब नवाज की शान से वाकिफ है। आपने तो देखा होगा कि गरीब नवाज के ऊपर पूरे अजमेर में जब पथौरा राजा ने उस मतलब के पानी को बंद कर दिया, और पानी को बंद कर दिया तो गरीब नवाज ने पानी मतलब बंद होने के बाद ये हुआ, पानी जब मतलब कि तुम पानी नहीं ले सकते तो आपने अपने मुरीद खास को कहा, ले ये कासा, ये इतना कटोरा ले जा और इस कटोरे को ले जाकर बोल कि अना सागर तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं, तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। जैसे ही मतलब वो मुरीद, आज का मुरीद होता है तो बहस करता, बोले बाबा तेरे कटोरा इतना और इतना बड़ा अना सागर कैसे आ जाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन वो मुरीद भी था तो मेरे ख्वाजा ने कह दिया है हो जाएगा। गया का ख्वाजा ने बुलाया है, अना सागर नहीं, पूर्व जवाल के जितने कुएं थे सबका पानी इस छोटे से कटोरे में, पूरा अजमेर त्राहिमाम सब पानी को तरसने लगे और लोग प्यासे मरने लगे, जानवरों को पानी नहीं मिलने लगा। आखिर बात आई राजा पर, बोले क्या बात है? बोले उनको हमने पानी नहीं लेने दिया, उन्होंने सब पानी ले लिया। अल्लाह अकबर। कहता है जाओ उस दरवेश खुदा की बारगाह में जाओ और जाने के बाद उनसे माफी तलब करो, उनसे माफी चाहो और कहो कि हमारा पानी फिर से जारी व सारी कर दे। अल्लाह अकबर। देखो बात तो ऐसी थी कि वहां पर भी मतलब पानी बंद किया गया था, करबला में इमाम पाक के ऊपर भी बंद किया गया था। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हसनैन करीमैन पर भी पानी बंद किया गया था। और हसनैन कौन है? मेरे आका हुसैन वो हैं जो गरीब नवाज के जद्दे करीम है, उनके दादा है। अल्लाह अकबर। यहाँ गरीब नवाज में इनका पानी बंद कर दिया, या हुसैन एक बात आप भी तो मतलब उन कुफियों का पानी बंद कर देते, ऐसा कुछ कर देते। लेकिन अल्लाह अकबर, बात ये नहीं थी। यहाँ पर यहाँ इम्तिहान देने आए थे, और दूसरा गरीब नवाज के सामने जो थे वो ऐसे थे, कैसे? ऐसे। और गरीब नवाज यहाँ तो मतलब यहाँ करबला में थे, वो सब ऐसे ऐसे थे। तो वहाँ करामत दिखाने का कोई मकसद नहीं था, यहाँ करामत दिखाकर बहुत बड़ा काम करना था। और मेरे गरीब नवाज ने जवाब दे दिया कि लोगों, मेरे दादा परदादा पर तुम तंज करते हो कि पानी के बगैर रहे, अरे वो तो बड़ी चीज है। उनके घर का बच्चा अगर फुरात की तरफ इशारा कर देता तो पूरा फुरात पलट कर आ जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह
अकबर। आका के दीवानों, गरीब नवाज ने फरमाया कि लोगों दादा पर तंज नहीं करो, जिसका पोता इतना शक्तिशाली हो, जिसका पोता इतनी ताकत वाला हो, उसके दादा की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मेरे गरीब नवाज, वैसे हम तो हमारा तो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी हम लोग बदमे गरीब नवाज में छठी मना रहे हैं और उनका जिक्र कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये भी मेरे गरीब नवाज को मालूम है। और जो जो तमन्नाएं लेकर मेरी माँ बहनें बैठी है, मेरे भाई लोग बैठे हैं, उन तमाम से मैं कहूँगा कि बारगाह गरीब नवाज में आंखें बंद करके अपनी हाजतों को पेश करो और कहो कि या गरीब नवाज आप अल्लाह के बरगुदीदा बंदे। देखो ऐसा नहीं होता है डायरेक्ट मांगना, गरीब नवाज तुम दे दो, ऐसा नहीं। उनसे ये कहो या ख्वाजा हम कमजोर हैं, हमारी जबानों में वो बात नहीं है, मेरी आपकी आज्ञा और आपकी खुदा की आज्ञा। और दुआ मांगने में ये कहो या ख्वाजा तुमको रसूलुल्लाह का वास्ता, या ख्वाजा मौला अली कायनात का वास्ता, इन पाक नफूस कुदसिया का वास्ता देकर उनकी बारगाह में दुआ मांगो और कहो कि आप की जबान से जो निकलेगा, क्योंकि उनकी जबान से जो निकला ना वो मतलब के बिल्कुल एकदम तीर की तरह निकलता है और यकीनन वो काम हो जाता है। तो खाजा के चाहने वालों, अताए रसूल के मानने वालों, हमको बारगाह ख्वाजा में यहाँ रहकर भी हम दुआ मांग सकते हैं, अपनी हाजतों को पेश कर सकते हैं और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मदद रखती है। दिल से दुआ करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर हमारी हाजतें अल्लाह पूरी फरमाएगा। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, नेकोकार की सोहबत इख्तियार करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी और तुम्हारे लिए बहुत बेहतरी और बरतरी का सबब बनेगा। वैसे अल्लाह वालों को मुर्दा नहीं समझना है, बल्कि वो जिंदा है। क्या है भाई? अल्लाह वाले जिंदा है, हजारों रहमतें हो अय अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। अरे फना हो जाने के बाद में भी अल्लाह ने उनको वो ताकत दी है कि अल्लाह ने उनको जिंदगी बख्शी है कि वो आने वाले को देखते भी हैं, जाने वाले को भी देखते हैं, हर एक को पहचानते हैं, हर एक की हाजत को भी जानते हैं। लिहाजा खाजगा के चाहने वालों, अल्लाह के बरगुदीदा बंदों को मानने वालों, औलिया किराम, औलिया अल्लाह क्या कर रहा है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। अब दोस्तों की बात है तो अल्लाह, और वैसे भी क्या है मेरे प्यारे आका के दीवानों, दोस्तों की बात ही कुछ अलग रहती है। वैसे ही ऐसा चौमासा था, बरसात की सीजन थी और बरसात की सीजन में एक अल्लाह वाला फकीर अल्लाह वाला रास्ते से निकल रहा है और वो हवाई चप्पल, उसने स्लीपर वगैरह पहन रखी है। एक सीढ़ी के ऊपर एक आशिक और उसकी माशूका बैठे हुए थे। अचानक यहाँ मतलब कि इनकी यहाँ से पैरों में और चप्पल से छींटा गया सीधा उस औरत के दामन में। जैसे औरत के दामन में छींटा गया ना तो उसके आशिक को गुस्सा आया तो एक तमाचा मारा और तमाचा खाकर अल्लाह वाला क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहता? तमाचा पड़ा, लेकिन जबान से निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तारीफ है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह अकबर। अब ये और आगे चले तो क्या देखते कि भीग रहे हैं। एक चाय की लारी वाले ने बुलाया, बोले बाबा आप ऐसे में भीग रहे हैं, एक काम करो यहाँ करीब आ जाओ। अपने टेबल पर बिठाया और गरम गरम एक गिलास दूध दिया। जैसे इन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दूध पिया और दूध पीने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने में क्या वो औरत दौड़ती हुई आई, आने के बाद कहती है हुजूर मेरे उस आशिक के लिए तुमने कैसी बददुआ कर दी। बोले क्या हुआ? बोले सीढ़ी पर चढ़ा, पैर फिसला, नीचे आया और नीचे आते ही उसकी रूह निकल गई। आपने कहा बेटा मैंने कोई बददुआ नहीं की, ये तो दोस्तों की बात है, ये दोस्तों की बात है। तेरे दोस्त को गुस्सा आया तो तमाचा मारा और मेरे दोस्त को गुस्सा आया तो उसका काम फिनिश कर दिया, तमाम कर दिया। तो क्या है कि अल्लाह वालों से मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु लिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसे हम का चैलेंज देते हैं। अल्लाह वालों से जो मतलब कि दुश्मनी रखते हैं वो हमसे नहीं लड़ते हैं बल्कि डायरेक्ट अल्लाह से लड़ते हैं। और अल्लाह वाले
देते नहीं हैं, दिलाते जरूर हैं। एक फकीर दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर खड़ा होता है और कहता या दाता 10 रुपये दे दे, या दाता 10 रुपये दे दे। बस ये कहता कहता जा रहा था, इतने में वहां से ऐसा एक बदअकीदा, बोले इनसे क्या मांगता है, ले जेब से निकाले, उसको 10 रुपये थमा दिए। जब वो उधर निकल गया तो कहता वाह रे दाता वाह, वाह रे दाता वाह, तेरी शान बहुत अजीम है। अरे तू देता नहीं दिलाता जरूर है, दिया नहीं तो दिलवाया जरूर। तो अल्लाह वाले क्या देते नहीं है, दरे हक फैज बंद खाना। अब कुछ फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर उनसे लेने का ढंग हो सब कुछ। जब तुमको लेते आता होगा ना वो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर तुम्हें देंगे। हर वली की बारगाह में, हर मज़ार अक़दस पर जब जाने लगो तो निहायत ही बाअदब जाओ और अदब का पूरा ख्याल रखो। अगर बेअदबी करोगे तो मिलेगा भी कुछ नहीं और वैसे पाओगे भी कुछ नहीं और अपने अमल भी बर्बाद कर लोगे। लिहाजा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौलिया अल्लाह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमेशा औलिया अल्लाह का अदब रखो, उनकी बारगाह में जाओ और जाने के बाद जितना भी हो सके उनकी बारगाह में। हम तो क्या है कि 5 रुपये के फूल डालते अपने 5 लाख का बिल पेश कर देते, बोला बाबा मेरा बंगला बन जाए, मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे नहीं मेरे प्यारे, जब मांगना हो तो अपनी रूह की इस्लाह मांगो, अपनी गंदे दिल की धुलाई मांगो और ऐसी चीजें मांगो। वैसे तो अल्लाह सब देने वाला है, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में अपने दिल की इस्लाह करवाने के लिए भी जाया करो। जब उनकी बारगाह में अपना मैला दिल लेकर जाओगे और वो नजरे करम कर देंगे तो वो दिल नहीं रहेगा, मदीना बन जाएगा, वो दिल मदीना बन जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ की जो कुछ कहा सुना, अल्लाह कहने वाले सुनने वालों को अमल सारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बयान? चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह खैर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। खुदा हाफिज़।